بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ممبئی کی ایک ایسی کراماتی درگاہ کی زیارت کرائیں گے جو کہ ممبئی کی CST ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے۔ اس درگاہ میں آرام فرمانے والے اللہ کے ولی کے ایک بہت بڑی کرامت کا واقعہ جسے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ ہم ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو دوستو، حضرت بسم اللہ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے علاقے سینٹ جارج CST ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے۔ آپ کا پورا نام حضرت سید بسم اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ آل رسول ہیں۔ آپ ملک عرب سے ہندوستان تشریف لائے اور مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے علاقے میں سکونت پذیر ہوئے۔ آپ بڑے ہی پرہیزگار، عابد و زاہد تھے۔ آپ بڑے ہی جلیل القدر ولی کامل ہیں۔ آپ کا آستانہ مبارک ممبئی کے CST ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم نمبر 15 پر موجود ہے۔ اس لیے لوگ جب بھی سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں اس عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ جب بھی سفر کے لیے نکلے تو ان کا سفر آسان ہو اور آپ کی دعا سے ان کا سفر خیریت سے ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامات کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب حضرت بسم اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ عرب سے ہندوستان تشریف لائے اور ممبئی میں سکونت پذیر ہوئے تو آپ نے اپنی عبادت گاہ ایک درخت کے نیچے بنا لی۔ جہاں آپ نے عبادت گاہ بنائی تھی وہیں ٹرین کی پٹری لگائی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت بسم اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ چائے بنا رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کا دھواں اڑ رہا تھا اور اس وقت برٹش انگریزوں کا زمانہ تھا۔ وہ لوگ ٹرین کی پٹری لگا رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے سے دھواں نکل رہا ہے تو وہ لوگ اس درخت کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ اللہ کے ولی چائے بنا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان کو ہٹنے کے لیے کہا، کیونکہ ان لوگوں کو وہاں پر پٹری بچھانی تھی، لیکن بسم اللہ شاہ بابا رحمت اللہ علیہ نے ہٹنے سے منع فرما دیا۔ تو انگریزوں نے ان کو زبردستی ہٹا دیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ کام کرتے کرتے رات گزری تو صبح دیکھا کہ جو پٹری ان لوگوں نے بچھائی تھی وہ اکھڑی پڑی ہوئی تھی۔ تو پھر ان لوگوں نے کام شروع کر دیا اور پٹری کو واپس بچھانے لگے۔ اسی طرح رات گزری، پھر دوسرے دن صبح دیکھا تو پھر سے پٹری اکھڑی پڑی ہوئی تھی۔ پھر سے وہ لوگ پٹری بچھاتے اور وہ اکھڑ جاتی۔ جب ایسے 3-4 دن ایسے معاملہ ہوتا رہا تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ کرامت اس فقیر کی ہے جو چائے بنا رہے تھے۔ تو وہ لوگ پٹری کو ہٹا کر دوسری جگہ شفٹ کیا اور پھر بسم اللہ شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی وہ عبادت والی جگہ کو چھوڑ دیا جہاں آج آپ رحمت اللہ علیہ کی مزار پاک موجود ہے۔ تو دوستو، یہ ہیں اللہ کے ولیوں کی شان کہ انہوں نے انگریزوں کو یہ سبق سکھا دیا کہ کبھی بھی اللہ کے ولیوں سے نہ الجھنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب اور حضرت سید بسم اللہ شاہ اور تمام اولیاء اور اہل بیت کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائیں۔ دوستو، اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اور کراماتی درگاہ کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ دوستو، آپ نے تو بہت سی کرامات کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی کرامات پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا ہر کسی کو یقین کرنا بڑا مشکل ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی کرامات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک ٹرین ایک جگہ رک گئی اور آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ جی ہاں دوستو، یہ کرامت سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کی ہے۔ آپ کی کرامت کے چلتے ایک ٹرین اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی، مانو وہ برف سی جم گئی، آگے ہی نہیں بڑھ رہی تھی۔ اس پر سفر کرنے والے تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر کیسے یہ ٹرین آگے بڑھی اور کیسے ہوئی یہ کرامت، آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا۔ دوستو، سچے عاشقان اولیاء جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، حضرت چنچن بابا رحمت اللہ علیہ
आपका नाम हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाहि अलैह है। आपका आस्थाना मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाहि अलैह बड़े ही शान व मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात का ज़ुहूर हुआ, लेकिन एक करामात आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, हजरत सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाहि अलैह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामनगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ऐ खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा, वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हजरत चुनचुन बाबा ने वही फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। ये सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया कि उसने उसको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनको बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सुलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहाँ से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी, आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरे ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मिन्नत मुशक्कत किया ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था, वो परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है, ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। वो सब थक हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही ये बात लोगों ने सुना तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी चुनचुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाहि अलैह उर्फ चुनचुन बाबा ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी ये सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहु अकबर। ये करामत देखकर वो सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वो टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वो लोग समझ गए हजरत रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा बड़े ही करामात वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाइए और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाइए ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप रेल में वापस तशरीफ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वो जानता था यह सब सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाहि अलैह का मज़ार अक़दस है। उनके मज़ार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत, तरीक़त, मारिफत व हकीकत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल अजीज बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, सरकार, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुनचुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूँ। अब आप ही मेरी मदद कीजिए, मेहरबानी। आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा से
کر دیں تاکہ میری زندگی کے ریل واپس پٹری پر آ جائے۔ حضرت عبدالعزیز بابا کو چنچن بابا کے جلال کا بخوبی علم تھا، جبکہ ان کا لقب تاج مزار تھا۔ پہلے وہ تیار نہیں ہوئے، مگر پاٹک صاحب کے اصرار کرنے پر اب حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کے پاس جانے کو تیار ہو گئے۔ عبدالعزیز بابا چنچن بابا کے پاس گئے اور کہا، حضور، اسے اپنی غلطی کا احساس ہے، یہ اپنی نوکری سے نکال دیا گیا ہے، اس کے بال بچے اب کیا کھائیں گے، یہ مر جائے گا، آپ اس پر رحم فرمائیے۔ حضرت چنچن بابا بہت ہی رحم دل تھے، آپ کے اندر رحم سمایا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی رحمت بھری نظر ڈالی اور بولے، جاؤ، انشاءاللہ کل یہ بحال ہو جائے گا، یعنی یہ جو پریشان ہیں کل وہ حل ہو جائے گا، اور اب اللہ کے ولی نے فرما دیا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ دوسرے دن ٹی ٹی پاٹک کو اپنی پوزیشن پر واپس بلا لیا گیا اور اسے نوکری واپس مل گئی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے حضرت سید علی شاہ عرف چنچن بابا کی یہ کرامت، جس کے چلتے ایک ٹرین اپنے در پر کھڑی رہ گئی۔ دوستو، اللہ والے کی شان بہت بڑی ہوتی ہے، ان کی کرامات بہت بڑی ہوتی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر و ثواب ضرور دے گا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔